وہ خفت سے ہنس دی۔ کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے، مگر وہ میں ڈنر پہ کروں گا۔ ادار رہا۔ ہفتے کی شام 8 بجے شارپ، مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی سے جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بالکنی میں بتی بجھ گئی، سارے میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے وہیں کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بینک سے زینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے، ڈی جے نے مصروف سے انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر پر لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پھپھو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہی شادی شدہ۔ ہاں، اس کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ دار آئی۔ اچھا، ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہیں دھن گنگنانے لگی۔ بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے نے جھنجھلا کر بولی، وہ مسکراتے ہوئے گنگنائی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دھکیلا تو ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اسی کی طرح تھی، دراز قد، گنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہئیں۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پونچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں یوں ہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیرہ جمع کرنے۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی تو کیا کہتا ہے وہ؟ بیقرار ہوئی۔ نہیں دے گا۔ جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک کرش بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے ہیوک ادا میں، پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ اس نے بھی اس تک پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے۔ کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پر دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس بہت دن کم ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پر تفکر کی لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا اور چال میں مایوسی واضح تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتی دیکھتی رہی، پھر ایک نظر بند کمرے کے دروازے پر ڈالی جہاں کا بیٹا سو رہا تھا، اور جھٹک کر واپس سنک کی طرف واپس پلٹ آئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑی ہو کر پوری فرصت اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رہے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراق اس نے پہن رکھا تھا اس کی پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی سکے لگے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراق کی کلیاں سیاہ تھی، ٹخنوں سے سراسا جھکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوز کے چند قطرے لبوں پر لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ وہ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے تو شادی شدہ ہے۔ اچھا۔ وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکونی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کرتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے۔
اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو، پھر سوچ لو وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نام بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ ڈی جے نے منہ پر ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی سے اٹھ بیٹھی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پر رکھا اپنا چھوٹا سنہری کلچ اٹھایا، وہیں داور بائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی اٹھا رکھا تھا۔ اس سے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اطلاعات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابو ظبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سپانجی کا ID کارڈ رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اچھا میں چلی، کہہ کر ہینگرز پر لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہل سے پتریلی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا سٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے گیلے گنگریالے بال کمر پر اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچی اسے گورسل دور سبانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن حالے نور تمہیں بہت یاد آئے گی، اور اس پل بے بسی اور دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہاں سکندر کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پر ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا، شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا۔ مدام سلمان، ٹاکسم اسکوائر جہان سکندر۔ ترک لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان سکندر کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کہ ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک مرر میں ایک دو بار دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائران مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں، وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں طرف سے گھاس کے ایک گول قطع اراضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی چاروں پتیاں ہوں، اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پتھریلی روش بنی ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا۔ جہان سکندر کی سفید گاڑی کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی، تو یہ کار اس کنارے پر۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا، وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا، سیاہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج دہج کر چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دغا دے جاتی ہے، اب بھی یہی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لو گے، مجھے پتہ ہے، جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے ہوئے تمہیں کتنی دیر لگی؟ اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بیجی کی سوفر ڈرون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کہاں سے سیکھ لیے تم نے؟ میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔
طویل دیوار کے اس سرے پر وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں، اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پر پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں رکے ہوئے تھے۔ اوہ، بیلنس ختم تھا تو ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک لگا رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پر؟ وہ بات بدل گئی اور کن اکھیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ استقلال اسٹریٹ بنامی و طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی رنگوں اور کمکموں سے سجی رونق کسی عروج پر تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کے دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹ میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس ریسٹورنٹ کے ماحول کے خوابناک تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے سٹینڈ پہ حیا نے اپنا کوٹ لٹکایا اور کرسی کھینچ کر جہان کے مقابل بیٹھی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراق کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کہنی میز پر رکھے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ اٹھا کر انہاک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس یونانی دیویوں کے سنگار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی، اتنی بے خبری۔ وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائیگاں جاتی محسوس ہوئی تھی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پر کہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈرومبلا کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بورے شیڈ لیے سیاہ بال نومر لڑکوں کی طرح ماتھے پر سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کامگو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے۔ مجھ سے ملنے بخصوص آؤ، یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا، اور اس لیے کہ ممی کو پاکستان فون کر کے فاطمہ آنٹی سے تمہارے ڈروم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ اگر تم نے ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا تھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بار کو اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے والے کو تو بنا پتے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب ہر جگہ اسے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں آئے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو۔ وہ بہت جلد بلا دینے والوں میں سے نہیں تھی، سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتی ہوئی بولی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا۔ میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے۔ میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی۔ جو چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے، وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی اونر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زہر بحث تھا جب تم وہاں آئیں۔ حیا، اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔
اور میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے تفق سے ساتھ بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے درویہ طے کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ حیا جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں میں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی۔ بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھی۔ میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ ہی کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس ہونٹوں کے لگائے گونٹ گونٹ پانی پیتا پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحے بیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفتود تھی۔ اس کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کوئی جواب بن نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پر رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئی، رگیں تن گئی اور لب پنچ گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹاکسم آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا اور ایک نگاہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان ابا اور رحیل کی طرح مشرقی مرد۔ وہ میں سمجھی وہ تمہاری کار ڈرائیور ہے۔ میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی اس نے کہا تمہارا نام لیا تو۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے بھیجا ہے۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حیا، تم یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ تم؟ اگر تمہیں مجھ پر اتنا بے اعتباری ہے تو میں لعنت بیچتی ہوں تم پر۔ اس نے نپکن نوچ کر پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچیوں میں بٹ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں۔ وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے آ گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ اس سے دور جا چکی ہوتی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے۔ وہ اس رش کے درمیان ہی سے کہیں تھی۔ اس نے کوٹ نہیں پہنا، بازو پہ ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی۔ بس اس طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ طریق پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پر بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
انا خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا، اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا اور پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا، بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا۔ پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر وہ موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا، وہ تو میز پہ رکھا تھا۔ اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد وہ ہامتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی، ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھی۔ پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہیں باوردی ویٹر، جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا، متفکر سا کھڑا۔ وہ بوکے اسی نے لا کر دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ، وہ پریشانی سے گنگریالی لیٹیں کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، اور میز پہ چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئی تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے۔ ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ۔ وہ چلا گیا۔ جی وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پر گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹون ٹون نے ڈروم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل بیٹھی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا میں اسے کیا کہوں؟ کیا یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے؟ مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال ملاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھی۔ وہ دونوں دم سادے گھنٹیاں سنتی رہیں۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اس کے موبائل پر کر لیتے ہیں، شاید اس پہ وہ اٹھائے ہی، تبھی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جہان ہی تھا، ازلی مصروف انداز۔ السلام علیکم، میں ڈی جے خدیجہ بول رہی ہوں۔ دس از جہان۔ خدیجہ، ایسا ہی کہ یہ فون میرے پاس ہے۔ حیا ریسٹورنٹ میں بول گئی تھی۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا۔ مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو دم سادے کرسی کے کنارے پر آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسز آئی لینڈ جانے کا سوچ رہے تھے۔ انفیکٹ ہم پرنسز آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوک جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہی جا رہی تھی۔ اوکے، تو آپ کو فون ہی چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، عیش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل، وہ بنا آواز کے ڈی جے کی کہنی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ تو پرسوں صبح چلتے ہیں۔ شش نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے، اور ببوک ادا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں، وجہ سے بادل نخواستہ تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک، ہم صبح والی گورسل سے
کدی کوئے کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے پہلے ہمارا وہاں انتظار کیجیے گا، وہاں سے پھر ہم اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے، ٹھیک؟ ٹھیک میڈم۔ اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا احسان تعمر یاد رکھوں گا، وہ ذرا سا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے۔ کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں ابھی بھی شک ہے۔ وہ اب ایک صفحے پر رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں۔ وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا۔ شاید میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اسے خود اپنے نکاح کا علم بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھپھو نے اسے چھپا رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی۔ ڈی جے نے خفگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج کے دور میں کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم نہ ہو؟ یقیناً اسے پتہ ہوگا۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، مگر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی او گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ تو وہ تمہارا کیا لگا؟ ستیلا ماموں لگا۔ ستیلا ماموں لگا، وہ آہستہ سے کہہ کر بنک کی طرف بڑھ گئی۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی نا۔ اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پر ڈال لیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ او گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ڈی جے ابھی تک حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ گھڑی پر نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ پھر سلائیڈ کھول کر چہلہ باہر نکالے، لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا حلہ بنائے بآواز بلند چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ نے وہ نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ ذلیل، وہ جل کر زور سے چلائی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اس کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی جیبیں کھنگالی۔ پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا، دوسرا موبائل جہاں کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پر ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ آیا۔ نمبر یاد رکھنے کی وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی نمبر کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد ہی نہ تھا۔ ہیلو، وہ کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی بھی تھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب پینچ گئی۔ عبدالرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں۔ بتائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کے دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے ببوک اداکاز کر دیا تھا۔ بسنسر آئی لینڈز، شہزادوں کے جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہے ہیں؟ وہ اس کی کالز ٹیپ کرتا تھا اور تب ہی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہاں کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں ببوکدہ نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ میرا پیچھا کریں، نہ ہی میری کالز ٹیپ کریں، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ سمندر کی جاگ بری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بلکونی میں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔
جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب پہنچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی بھی کیمرہ لیے بلکونی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدی کوئے کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا بھرا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بالائی منزل پر آ گئے تھے۔ اوپن ایئر تھی، کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر سو صوفے اور کرسیاں تھے، مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بلا آخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بلکونی میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکنی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہاں سیاہ سویٹر کی آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا۔ سو اب سیاہ اسٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ گیو می سن شائن، گیو می سن رین۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھیں اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی، تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے، حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھوں کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نکوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہیں پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں۔ سیگل کا ایک گول پھڑپھڑاتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سیگل سمندری بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی اور اس کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص تمہارا پیچھے کیوں پڑا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھی۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بول گئی۔ اوکے۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، وہ کیسے ہیں؟ اکھڑ، بدلحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا؟ سلمان خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ لڑکیاں ابھی تک مگن سے گیت گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ ببوک ادا کے اس بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے ہاتھ سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کے پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈز۔ ترک میں ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے۔ مرمرا کے سمندر میں قریب قریب واقع جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے خطرات لگتے شہزادوں کو جلاد وطن کر کے ان 9 جزیروں پر بھیجا کرتے تھے،
جس سے اس کا نام پرنسز آئی لینڈز پڑ گیا۔ ببوک ادا میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ ببوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ ببوک ادا دنیا کے ٹریفک رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھی۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں یا پھر سائیکل۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئی تھی۔ وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورنٹ کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹورنٹس میں گری تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میزیں بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے درمیان گری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہری جامنی بغیر آستین فراق میں ملبوس تھی۔ گنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھی۔ وہ ریڈ کارپٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاہ کھٹاکھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز میں کھڑی ہو جاتی، ہوا اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے، کبھی آنکھیں پٹپٹاتی، کبھی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکوڑتی۔ شاید ایک دو سیاح اس کی تصویریں بنانے رکے ہوں گے تو شاید دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئی۔ اس بچی کو پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویریں بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب پینچے قدرے ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر پھر سے سیاحوں کے جمگٹے میں گری بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار عمر دیکھو اس کی، اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویر کھینچ رہی تھی۔ دفعتاً مجمع کو چیر کر ایک لڑکی آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سویٹر کے اوپر برا سا سادہ سکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کہنی پر اس نے ایک ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عاشق گل۔ جواباً وہ بوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع سے راستہ بنا کر اس کو لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا ببوک ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بگی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیرہ فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پر سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بگی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے گھوڑا جتا تھا، اس کے ساتھ بگی بان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کی نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے۔ بگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چابک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پہ اس کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیر دی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک سبز درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پہ بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بگی سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پست ذہن کے بھی۔
مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں، ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے وقفے سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کے اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرایا، شاید۔ کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں، ہماری انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھی۔ جب ہم دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا، وہ خون ٹوٹا کانچ، جلی ہوئی دیواریں اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں ہے کچھ کرتے ہیں۔ خیر ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے میرے گھر سے ببوقدہ قریباً 2 گھنٹے کی مسافت ہوگا۔ میں 3 سال بعد ادھر آیا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ اس نے بحث کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے تھے، سو اس لیے کام بوجھ بڑھ جاتا۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بگی سڑک کی ڈھلوان سے نیچے اتر رہی تھی، بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف بہت خوبصورت بنگلوں کی تاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ دفتر جہان نے اپنے جوگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہان، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہیں۔ اچھا؟ وہ جو جھک رہا تھا قدرے خفگی سے سیدھا ہوا، پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو مادام، آپ یہ مت بولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی۔ سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں نہیں آن دی موو بھگتنا پڑتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمام محنتوں کے باوجود جو اگلے 10 سال تک بھی ببوقدہ کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دڑائی، ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ دائیں اطراف جہان کے جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگی گزر رہی تھی وہ اتنا عالیشان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں ہی شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کی لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں لکھا تھا، اے آر پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بر کو رکی تھی۔ اس کے انداز پر جہاں نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے یوں رک گئے۔ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی، نماز۔ جہان نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی اور ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیدل پر رکھ کر اتری۔ جہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جہاں مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ ہال کے کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا نے گیلے بازوں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھیں۔ جامنی فراق والی بچی چھوٹی بچی، دوسرے برے سکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی منت برے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اسٹول کے چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کے دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا شاید۔ وہ آپس میں مشغول تھی۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ کر اٹھی تو
حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈال کے وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا سٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے ہی چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا۔ نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر، جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائی اسے دیکھی گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا۔ ہر کام پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا سا رخ ہی نظر آ رہا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تشہد پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے دائیں رخ اسلام کیے، گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پہ پھیرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واپس مڑنے لگا تو ستون کے ساتھ اسے کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا ہوا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر جوگز پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا، ہوں تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت، وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی ہوئی اداس اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے نہ سمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ باندھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب بادتن سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ ببوک ادا کی ایک سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلمان کی آنکھیں ہیں، جیسے کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے نہ سمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت اسپتال سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ حیا وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی، تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپہر ڈلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ ببوکدا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ لیجے واپسی پر پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلنا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر
تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اس سے اب اس ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اس سے سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم، وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے گرد کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا، جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے ٹخنے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ۔ وہ گیس شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی ہوئی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 3 لیرہ۔ 3 لیرہ۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی، تب ہی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلیچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، اور جب وہ سمجھ میں آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے، فیری اس افتضاح میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ دینے کو وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو، وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی تھی۔ ڈی جے اور جہاں جزیرے سے چلے گئے تھے اور ادھر وہ تنہا رہ گئی تھی، لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم وا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے پھر دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے اندرونی داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منکشش دروازہ قدیم طرز کا بنا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری ناب گمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو رستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔
وہ کسی لابی میں کھڑی تھی، وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی، صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلنگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی و خوف میں گرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتعاش پیدا ہوا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور ناب بمشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے ناب کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید، کسی نے بہت دیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی ناب کو گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ گپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کون؟ اس نے چوکنے انداز میں پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، وہ جریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑتی موم بتیاں جلنے لگی تھی۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعیش لیونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پر جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبدالرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمے لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبدالرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب بھی وہ پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معاملے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبدالرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبدالرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کے پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئی۔ عبدالرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر خاتون کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا جس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گنگریالے اور لمبے تھے۔ آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت پہ وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ دروازہ بند ہونے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس کا ڈر شائبہ تک نہیں تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بیچتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ہر شخص اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بیچتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک سرد گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2 ماہ کی بے چینی کا اہتمام ہو گیا۔ اسے فوراً یاد آ گیا جس رات اسے سبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر نے اس نے چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی، اور وہ زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ممکن تھا تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا۔ اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب میں لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبد الرحمن اس بات سے لاعلم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھوپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی کے کئی سال سزا کاٹی، اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صحبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسوانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخصیت کے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، پبوکدہ میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ پبوکدہ کا سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اس کے ایک معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلمان نہیں ہے۔ وہ بہت استدعا سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن پاشا زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آئے گا، اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے۔ بہت شکریہ، میرے پاس ہیں۔ اس نے اپنا کلاچا اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو۔ کبھی دوبارہ پبوکدہ آنا ہوا تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا ناب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا،
باہر کی شام کی نیلنگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ترک میں باتیں کرتی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہی گہری جامنی فراق والی بچی اور بورے اسکارف والی بڑی لڑکی جن کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ بورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے اسے جاتے دیکھتی گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر